عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یہ ان کا قول ہے ان کا، من احب فی اللہ، جو محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض فی اللہ، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، ووالا فی اللہ، اور کسی سے دوستی قائم کرے اللہ کے لیے، وعادہ فی اللہ، اور کسی سے عداوت قائم کرے اللہ کے لیے، فإنما تنال ولایت اللہ بذلک، تو اللہ کی دوستی، اس کی نصرت اور اس کی محبت اسی طریقے سے پائی جائے گی، اسی طریقے سے حاصل ہو۔ اگر چاہتے ہو اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کی دوستی ہم کو حاصل ہو جائے، تو یہ چار باتیں، کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے، عداوت رکھو اللہ کے لیے، اور دوستی قائم کرو اللہ کے لیے، دشمنی قائم کرو اللہ کے لیے، تو اس سے تم کو اللہ کی ولایت، یعنی اللہ کی نصرت اور اس کی تائید اور اس کی مدد اور اس کی دوستی حاصل ہو جائے گی۔ وَلَا يَجِدْ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، اور کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پا سکتا، وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ، خواہ بہت نمازیں پڑھے، نفل پڑھے، وَصَوْمُهُ، بہت روزے رکھے، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، جب تک ایسا نہ بن جائے۔ یعنی یہ لذت اور یہ ذائقہ نماز و روزے سے حاصل نہیں ہوتا، اس عقیدے سے حاصل ہوتا کہ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے اور عداوت اللہ کے لیے، اس پر قائم ہو جائے، ڈٹ جائے اس پر، تو اللہ کی ولایت بھی ملے گی اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی لذت بھی ملے گی۔ لیکن فوائد وقت صارت عامت مواقعات الناس علی امر الدنیا، افسوس یہ ہے کہ آج لوگوں کی اکثر جو ایک دوستی یا اخوت اور بھائی چارہ ہے وہ دنیا کی خاطر ہے، ہمارا میل جول اور تعلق دنیا کی خاطر ہے، بذالک لا یجدی علی اہلہ شیئا، اور یہ چیز قطعا مفید نہ ہوگی اور نافع نہ ہوگی۔ اگر اپنے تعلقات کو آپ پرکھیں اور اس کو اللہ کی رضا پر قائم کر لیں، یہ معاملہ سب سے بڑھ کر نافع ہوگا، اللہ کی ولایت حاصل ہوگی اور اللہ کا قرب اور اس کی دوستی حاصل ہوگی۔ اب یہ جو مواخات اور تعلق دنیا کی خاطر ہے، اس کا آگے مستقل ایک باب آ رہا ہے، شیخ نے ایک باب قائم کر کے آگے آج انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس میں اس مواخات اور اس تعلق کی وضاحت کی ہے، تو کچھ باتیں انشاءاللہ وہاں ہوں گی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ امور کا ذکر کیا، اور وہ امور کتاب و سنت سے لیے۔ مثلا نمبر 1، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ یہ کلام الرحمن، کلام الرحمن سے محبت کرو۔ جناب اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جب قرآن کو دیکھتے تو اپنے سینے سے لگا لیتے فرت محمد سے، اور فرماتے کلام و ربی، کلام و ربی، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام۔ تو کلام پاک سے محبت، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہو۔ اور دوسرا، اس کا قرب تلاش کرو کثرت نوافل کے ساتھ، کثرت نوافل کے ساتھ اس کا قرب تلاش کرو۔ حدیث موجود ہے کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ اللہ کا قرب اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نوافل ہے۔ سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو، درجات کی بلندی حاصل ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب سے کہا تھا، جب پوچھا ان سے سل تعطیٰ، ربیعہ کچھ مانگو تمہیں دیا جائے گا، تو انہوں نے کیا عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری کمر پہ ہاتھ پھیر دیا ہم نے مل جائے گی، جیسے بہت سے پیر آج کل کرتے ہیں، حضرت نے ہاتھ پھیر دیا بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں، فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، ربیعہ اگر یہ مقام چاہتے ہو، جنت بھی چاہیے، میری رفاقت بھی چاہیے، تو کثرت سے سجدے کرو، نفل پڑھو، تو کیسا اللہ کی محبت حاصل ہو۔ تو یہ محبت کو پانے کے ذرائع ہیں۔ تیسری چیز، مداومت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھو، اپنے آپ کو عادی بناؤ ذکر کرنے کا۔ ذکر اللہ کی ایک عجیب نعمت ہم کو حاصل ہوئی، کوئی شرط نہیں اس کے لیے، نماز کے لیے شرط ہے اٹھو، وضو کرو، مسجد میں جاؤ، جماعت سے پڑھو، ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں، پاک ہو تو ذکر کرو، ناپاک ہو تو کرو، غسل فرض ہو تو کر لو، قبلہ سامنے ہو تو کر لو، بیٹھے ہو تو کر لو، کھڑے ہو تو کر لو، لیٹے ہو تو کر لو، چل رہے ہو تو کر لو۔ اور یہ چیز فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل، اور جہاد بھی وہ
جس میں دشمن پر تم وار کرو اور وہ تم پر وار کرو. فرمایا کہ انفاق الذهب والفضہ، چاندی اور سونے کے انفاق سے بھی افضل ہے. اتنی بڑی ایک نعمت تم کو مل گئی. تو اس پر مداومت، انسان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو باقی محبتوں پر ترجیح دے. ایسی خواہشات اس کی نہ کہ اپنی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو نافذ کر دے. اور ایک چیز یہ بھی بتائی کہ اللہ رب العزت جب رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس وقت تم ضرور اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس سے مناجات کرو. یعنی کتنا قرب حاصل ہو چکا ہے، کتنا اہم یہ وقت ہے. اس وقت کو اگر ہم سو کر برباد کریں تو یہ اس عظیم نعمت سے دوری اختیار کرنے والی بات. یہ وقت، اس وقت کو بڑا غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان اول پر نزول فرما چکا اور پکار رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، مجھ سے گناہ بخشوا لو. حل من سائل فاعطی، کوئی سائل ہے تو مجھ سے مانگ لے. حل من مستشفی فاشفی، کوئی مریض ہے تو شفا مانگ لے. یہ وقت بڑا اہم وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو. اور پھر خلوت، کچھ وقت جو ہے وہ خلوت میں بیٹھو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو نوجوان، جو شخص خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا سایہ عطا فرما دے. خلوت بڑی اہم چیز ہے. اور پھر ایک چیز صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت، ان کے ساتھ تعلق، ان سے ملنا جلنا. یہ سب امور وہ ہیں شرعی نصوص سے ثابت ہے کہ یہ امور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے.